بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے خاندان کے ہمراہ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ طاقت ایک ایسی چیز ہے، یہ جب بھی کسی شخص کو ملی ہے تو اس نے اس کا غلط استعمال کیا ہے یا اسے ابیوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے طاقت کے باوجود اس وقت اپنی جو فزیکلی طاقت ہے اس کے باوجود، دنیا کے طاقتور ترین شخص ہونے کے باوجود اس کا بھرپور اور مثبت استعمال کیا ہے۔ آج میں آپ کو گاما پہلوان کے حوالے سے ایک دو ایسے واقعات سنانے کی کوشش کروں گا جس سے آپ یہ محسوس کریں گے وہ نہ صرف جسمانی طور پر دنیا کا طاقتور ترین شخص تھا بلکہ دماغی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی ایک بڑا انسان تھا۔ گاما پہلوان، جسے رستم زماں کہا جاتا ہے، اور اس ٹائٹل کا تاج اسے لندن میں پہنایا گیا تھا۔ اس وقت جو امریکہ کا ایک ریسلر تھا اس کے ساتھ لگاتار 2 گھنٹے اس کی ریسلنگ ہوئی تھی لندن میں، اور اس کے بعد اسے رستم زماں کہا جانے لگا۔ وہ اس وقت دنیا کا طاقتور ترین شخص تھا۔ یاد رکھیے گا، گاما پہلوان وہ شخص تھا جو مسلسل 5 دہائیوں تک ناقابل شکست رہا۔ اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا طاقتور شخص تھا۔ ایک دن وہ سبزی لینے کے لیے ایک سبزی فروش کی دکان پہ پہنچا۔ سبزی کے باؤ تاؤ کے سلسلے میں اس دکاندار کے ساتھ اس کی تکرار ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس دکاندار نے جو ویٹ ہوتا ہے، جو جسے پاٹ کہتے ہیں، وہ اسے دے مارا اور اس کے سر سے، گاما پہلوان کے سر سے خون نکلنے لگا۔ جب اس نے اپنا خون دیکھا تو اس نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کا کپڑا اپنے زخم کے گرد لپیٹا اور چل دیا۔ اسی دوران اس کے گرد بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے اور اسے اکسانے لگے کہ تم اس وقت طاقتور ترین شخص ہو اور اس کے باوجود ایک کمزور سے شخص کو چھوڑ دیے۔ تو گاما پہلوان کا جو جواب تھا وہ بڑا تاریخی تھا۔ اس نے کہا کہ میں کمزوروں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوں، میں کمزوروں سے بدلہ نہیں لیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اس وقت گاما پہلوان رستم زماں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی یہ حرکت، اس کا یہ اخلاق یہ محسوس کراتا ہے کہ وہ دنیا کا بہترین انسان بھی تھا۔ ایک دفعہ اسے سعودیہ اپنے حج یا عمرے کے سلسلے میں سفر کرنا پڑا۔ وہ حجاز مقدس میں موجود تھا اپنے عمرے کے سلسلے میں۔ وہ حجر اسود کے پاس پہنچا تو اس وقت افریقہ کے بہت سارے کالے جو دراز قد اور بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے اسے دھکا دیا اور اس کے دوستوں سمیت وہ اسے دور تک دھکیل دیا۔ گاما پہلوان دوسرے چکر میں دوبارہ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ایسے بازو کر لیے جیسے بازو کھول لیتے ہیں، اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے دوستوں کے نام لیتے ہوئے انہیں پکارتے ہوئے کہا کہ تم بھی جاؤ حجر اسود کو چوم لو، فلاں شخص کا نام لیا، تم بھی چوم لو۔ اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنی بڑی تسلی سے حجر اسود کو چوما، اور اس وقت تک جب تک گاما پہلوان نے اپنی مرضی سے وہ جگہ نہ چھوڑی، کوئی شخص اسے وہاں سے موو نہ کرا سکا۔ یہ تھا گاما پہلوان، یہ تھی اس کی طاقت اور یہ تھا اس کا استعمال۔ یاد رکھیے گا، طاقت صرف اللہ کے ساتھ منسوب ہے۔ طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی اگر اللہ طاقت دیتا ہے اپنے کرم سے تو اس کا ایک دن زوال ضرور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کے پاس جب بھی طاقت آئے اس کا مثبت استعمال کیجیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، ورنہ آپ کے مستقبل میں بہت ساری ایسی باتیں آپ کے ساتھ ہونے والی ہیں جس وقت آپ اس وقت کو یاد کر کے، اس وقت کو، بیتے ہوئے وقت کو محسوس کر کے بہت پچھتائیں گے۔